پیارے بچوں، آپ لوگوں نے میں آپ کو آج سب سے پہلے جو ہے پریزنٹیشن دیتی ہوں، ٹھیک ہے۔ الدرس الاول الف کے آپ لوگوں نے پریزنٹیشن تیار کرنی ہے اردو میں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ لوگوں نے غزوہ بدر کا میپ جو ہے وہ آپ لوگوں نے سینڈ کرنا ہے مجھے۔ نمبر میں اپنے پاس نوٹ کر لیں، 034180986005، ٹھیک ہے۔ یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے جو آپ لوگوں نے مجھے اس نمبر پہ سینڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ غزوہ بدر کا میپ اور الدرس الاول الف کی پریزنٹیشن آپ لوگوں نے تیار کر کے مجھے سینڈ کرنی ہے، جیسے کہ آپ لوگ سائنسز میں کرتے تھے۔ آج میں آپ کو حدیث نمبر 2 پڑھاؤں گی، پیج نمبر 28۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ علم کی طلب ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ یہ انسانی فطرت کا بنیادی تقاضا ہے کہ اسے اپنی ذات اور کائنات کے بارے میں ہر اچھی اور بری بات کا علم ہو۔ اس کے بغیر نہ تو انسان دنیا میں ترقی کر سکتا ہے اور نہ اپنے خالق و مالک کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ انسان کی اسی بنیادی ضرورت کے پیش نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر لازمی قرار دیا ہے۔ ہمارے ملک میں لڑکوں کے مقابلے میں لڑکیوں کی تعلیم کا تناسب نصف ہے۔ لڑکیوں کے مدارس کی تعداد بھی آدھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی پر عمل کے لیے ضروری ہے کہ ہم لڑکیوں کی تعلیم و تربیت پر بھی پوری توجہ دیں تاکہ کوئی بچی ان پڑھ اور جاہل نہ رہے۔ انسان اس وقت تک اپنے مقام اور اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ فرائض کو جان نہیں سکتا جب تک وہ علم کی جستجو کی راہ پر گامزن نہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی عدالت میں اپنے فرائض ذمہ داریوں کے متعلق جواب دہی کرنی ہے۔ اس لیے ہر نیکی اور گناہ کا اور اچھائی اور برائی کا علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے، جب ہم دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی عدالت میں بھی سرخرو ہو سکتے ہیں۔ میں آپ کو علم کے بارے میں ایک واقعہ سناتی ہوں۔ غزوہ بدر جو کفر اسلام کا پہلا معرکہ تھا، اس میں مسلمانوں کے پاس جو کفار قیدی بن کر آئے، ان میں سے جو امیر تھے وہ تو فدیہ دے کر رہا ان کو کر دیا گیا، لیکن ان میں جو غریب لوگ تھے جن کے پاس پیسے نہیں تھے کہ وہ فدیہ ادا کریں، اس لیے ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اگر وہ 10 مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں گے تو ان کو رہا کر دیا جائے گا۔ یعنی ایک کافر جو ہیں وہ 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھائے گا، جب وہ ان کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں گے تب ان کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اسی طرح جب یہ کافر مسلمانوں کے پاس رہنے لگے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے بہت زیادہ متاثر ہوئے اور کہتے ہیں کہ یہ بھی بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ اس حدیث میں ہے کہ علم کی طلب ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد ہو یا عورت دونوں کو علم حاصل کرنا چاہیے۔ حدیث شریف میں ہے کہ علم وہ خزانہ ہے جسے کوئی چور چرا نہیں سکتا۔ یعنی علم انسان کے پاس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو کوئی چرا نہیں سکتا۔ جیسے کہ اگر ہمارے پاس مال و دولت ہے تو ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں، ہمیں ہر وقت جو ہے یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں ہمارے مال جو ہے وہ چوری نہ ہو جائے۔ لیکن علم ایسا خزانہ ہے جس کو جتنا لٹاؤ گے، جس کو جتنا خرچ کرو گے، اتنا ہی زیادہ وہ بڑھتا چلا جائے گا۔ اس لیے اس حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی فضیلت بیان کی ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ علم مومن کی متاع گمشدہ ہے، جہاں سے ملے اسے حاصل کریں، ٹھیک ہے۔ علم جو ہے وہ مومن کی گمشدہ چیز ہے،
جہاں کہیں بھی یہ ملیں، یعنی جس سے بھی علم حاصل کرنے کے لیے آپ کو جانا پڑے، چاہے وہ آپ جو ہے آپ کا دشمن ہی کیوں نہ ہو، آپ اس سے بھی علم حاصل کر سکتے ہو۔ اس حدیث کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں علم حاصل کرنے کی فضیلت کے بارے میں فرمایا ہے کہ ایک عالم کو ایک عالم جو ہے، کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی علم والے اور وہ لوگ جو نہیں جانتے۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، یعنی کیا وہ علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اسی طرح ایک حدیث بھی ہے کہ ایک عالم کو عابد پر اس طرح فضیلت حاصل ہے جس طرح 14ویں کے چاند کو ستاروں پر۔ عالم کہتے ہیں علم حاصل کرنے والے کو، اور عابد کہتے ہیں عبادت کرنے والے کو، یعنی جو عالم ہے۔ ٹھیک ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم کو عابد پر فضیلت دی ہے۔ اسی طرح کے ایک اور حدیث میں آپ کو سناتی ہوں کہ ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے۔ وہاں 2 مجلسیں ہو رہی تھی، ایک ذکر کی، یعنی ایک میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا تھا، اور دوسری علم کی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی تعریف کی اور چاہ کر علم والی مجلس میں بیٹھ گئے۔ تو اس سے بھی علم کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مدرسہ بنایا۔ ٹھیک ہے، ایک مدرسہ بنایا جس کو جامع صفا کہتے ہیں۔ وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیتے تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے وہ شاگرد تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جو بھی پڑھاتے تھے وہ اس کو دل لگا کر یاد کرتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اس مدرسے میں 70 صحابہ کرام تھے، جس طرح کے ایک کتاب میں بھی ہے کہ پیغمبروں کی تعداد جو ہے وہ 1,24,000 ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی تعداد جو ہے وہ 1,24,000 ہے۔ یعنی انہوں نے دل لگا کر علم حاصل کیا، اور اسی طرح علم جو ہے وہ پھیلتا چلا گیا اور اسلام ترقی کرتا گیا۔ اس لیے اس حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ اگر ہم علم حاصل کریں گے تو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی حاصل کریں گے، لیکن اگر ہم اس سے دور رہیں گے تو ہم غفلت میں جا پڑیں گے، اور ہمارا انجام جو ہے وہ آخرت میں برا ہوگا۔